سوچو ایک ایسا عمل جو تمہارے گناہوں کو اس طرح مٹا دے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایک ایسا کلمہ جو تمہارے لیے جنت میں درخت لگا دے، اور ایک ایسا ذکر جو خود اللہ تمہیں یاد کرے۔ کیا تم یقین کرو گے کہ یہ طاقت صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں چھپی ہوئی ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے اذکار ہیں جو اللہ کو انتہائی پسند ہیں۔ اگر آج تم یہ راز جان لو تو تمہاری زندگی کبھی پہلے جیسی نہ رہے گی۔ ہم سب نے زندگی میں لاتعداد راستے آزمائے، کبھی خوشی کی تلاش میں، کبھی سکون کے لیے، کبھی کامیابی کے پیچھے، مگر کیا یہ سچ نہیں کہ دل اب بھی خالی ہے؟ پیسہ ہے، رشتے ہیں، دنیا کی ہر آسائش ہے، لیکن دل کا چین کہیں کھو گیا ہے۔ کبھی راتوں کو پلٹتے پلٹتے سوچا ہے کہ یہ بے چینی کیوں ہے؟ یہ دل کیسے اتنا پریشان ہے؟ قرآن مجید چیخ چیخ کر ہمیں بتاتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے بھائی، یہ کوئی عام جملہ نہیں، یہ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے۔ سکون وہ چیز ہے جسے ہم دوائیوں میں ڈھونڈتے ہیں، محفلوں میں تلاش کرتے ہیں، دنیاوی کامیابیوں میں گم ہوتے ہیں، مگر وہ سکون صرف ایک لفظ میں ہے: ذکر۔ سوچو، جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو تمہاری زبان اعلان کرتی ہے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ جب الحمدللہ کہتے ہو تو دل کہتا ہے کہ ہر نعمت، ہر کامیابی، ہر لمحہ میرے رب کا انعام ہے۔ اور جب لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو تم پوری دنیا کے سامنے کہتے ہو کہ میری زندگی، میری عبادت، میری محبت سب صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ دوستوں، ذکر کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب ساری دنیا چھوڑ دے، دوست غائب ہو جائیں، رشتے کمزور پڑ جائیں، تب یہ ذکر ہی ہے جو دل کو تھام لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ سوچو، ایک کمزور انسان جس کے پاس شاید کچھ بھی نہ ہو، مگر جب وہ یا اللہ کہتا ہے تو عرش کے قریب فرشتے اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت آسمانوں پر اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، وہ تمہیں یاد کرے، اور ہم کتنے غافل ہیں کہ سارا دن فضول باتوں میں گزار دیتے ہیں، مگر چند لمحے بھی ذکر کے لیے نہیں نکالتے۔ میرے بھائی، میری بہن، ذکر صرف آخرت کی تیاری نہیں، یہ دنیا کی مشکلات کا حل بھی ہے۔ جب دل گھبرائے تو ذکر سکون دیتا ہے، جب رزق تنگ ہو تو ذکر برکت لاتا ہے، جب رشتے ٹوٹنے لگیں تو ذکر محبت ڈالتا ہے، جب گناہ دل کو بوجھل کر دیں تو ذکر روشنی بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے سبحان اللہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سوچو کہ تم روزانہ 100 بار یہ پڑھو تو تمہاری جنت کتنی سرسبز اور خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرو اس دن کو جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، سب لوگ ہمیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، تنہائی ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ تب ہماری زبان سے کیا نکلے گا؟ وہی ذکر جو دنیا میں ہماری عادت بن گیا ہوگا، وہی ذکر جو قبر کو روشنی سے بھر دے گا۔ میرے بھائی، ذکر صرف لفظ نہیں، یہ ایک طاقت ہے۔ یہ تمہارے دل کو بدل دیتا ہے، تمہاری زندگی کو بدل دیتا ہے، اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ آؤ آج سے یہ عہد کریں کہ روزانہ کم از کم 100 بار استغفر اللہ اور 100 بار لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ پھر دیکھو تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں، تمہاری پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، اور تمہارا دل کیسے سکون میں ڈوب جاتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، جو تمہارے درجے بلند کرے، جو سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ سوچو، نماز سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل، جہاد سے بھی افضل وہ عمل ہے ذکر۔ یہ وہ خزانہ ہے جیسے ہم اکثر معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ ذرا تصور کرو، تم زمین پر بیٹھے ہو اور تمہاری زبان پر یا اللہ جاری ہے، اور عرش کے اوپر اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ کیا اس سے بڑی عزت ہو سکتی ہے؟ ایک واقعہ سنو۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ نے فرمایا، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، یہ ہے اصل نسخہ۔ اگر وقت کم ہے، اگر علم محدود ہے، اگر اعمال تھوڑے ہیں، تب بھی ایک چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، اللہ کا ذکر۔ دوستو، ذکر صرف ثواب کا عمل نہیں، یہ روح کا سہارا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر قابو پا لیتا ہے، مگر جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، جو ذکر میں جتنا غرق ہوگا شیطان اس سے اتنا ہی دور ہوگا۔ کبھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ غم کے طوفان میں بھی پرسکون رہتے ہیں؟ وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی دنیاوی طاقت ہے، بلکہ ان کے پاس ذکر کی طاقت ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا وہ نہیں جو صرف زبان ہلائے، بلکہ وہ ہے جس کا دل اللہ سے جڑا ہو۔ یعنی جب زبان پر استغفر اللہ آئے تو دل بھی تڑپے، جب سبحان اللہ آئے تو آنکھیں بھی نم ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی چیز بندی کے نامہ اعمال میں ذکر اللہ سے زیادہ بھاری نہ ہوگی۔ یعنی وہ لمحے جب تم نے تنہائی میں یا اللہ کہا تھا، وہ لمحے جب تم نے تھکن کے باوجود الحمدللہ کہا تھا، وہ لمحے جب تم نے گناہوں کے بوجھ سے استغفر اللہ کہا تھا، وہ سب قیامت کے دن تمہارے پلڑے کو بھاری کریں گے۔ ایک اور واقعہ جو دل کو ہلا کر رکھ دے۔ ایک بزرگ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جب میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے، اور جب میں ذکر چھوڑ دیتا ہوں تو مجھے اپنی روح میں ایک خلا محسوس ہوتا ہے، جیسے میں مر گیا ہوں۔ یہ ہے ذکر کی حقیقت، یہ روح کی زندگی ہے۔ جس نے ذکر چھوڑ دیا اس نے اپنی روح کو بھوکا مار دیا۔ ذکر کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ مشکل وقت کو آسان کر دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں نے گھیر لیا تھا، نہ کوئی در تھا نہ کوئی راستہ، تب انہوں نے صرف یہی کہا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم تھا، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، انہیں نجات عطا کی۔ یہ ہے ذکر کی طاقت۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب یہ ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ آج ہم غموں میں ڈوبے ہیں، پریشانیوں میں الجھے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہیں، دلوں میں بوجھ ہے، مگر حل کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کبھی لوگوں کے دروازوں پر، کبھی دوائیوں میں، کبھی دنیا کے فریب میں۔ حالانکہ سکون تو اتنا قریب ہے کہ صرف زبان ہلانے کی دیر ہے۔ آؤ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں گے۔ صبح اٹھتے ہی الحمدللہ، کام کے دوران سبحان اللہ، مشکل میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور رات کو سوتے وقت استغفر اللہ۔ یقین کرو یہ چھوٹے چھوٹے اذکار تمہاری دنیا بدل دیں گے، تمہارا دل بدل دیں گے، اور تمہاری آخرت کو روشن کر دیں گے۔ یاد رکھو، یہ دنیا کی محفلیں، یہ وقت، یہ لمحے سب ختم ہونے والے ہیں، مگر ذکر کا ایک لمحہ تمہاری ابدی زندگی بدل سکتا ہے۔ آؤ آج ہی دل سے عہد کریں، صبح و شام ذکر کریں گے، زبان کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی یاد میں مشغول رکھیں گے، اور اپنی زندگی کو ذکر کی خوشبو سے بھر دیں گے۔ کبھی ایک لمحے کا ذکر تمہاری بخشش کا سبب بن سکتا ہے، کبھی ایک استغفر اللہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہٹا سکتا ہے، اور کبھی ایک لا الہ الا اللہ تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو سوچو نہیں، آج سے، ابھی سے آغاز کرو، اور دیکھو ذکر کیسے تمہاری دنیا بدلتا ہے، تمہارا دل بدلتا ہے، اور تمہاری آخرت بدل دیتا ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ ہم روزمرہ کی مصروفیات میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی یاد بھول جاتے ہیں۔ مگر سوچو، جب تنہائی میں بیٹھے ہو، دل کی بے چینی بڑھتی جائے، تب ایک سادہ یا اللہ کیسے سکون دے سکتا ہے؟ یہ ذکر نہ صرف روح کو تازہ کرتا ہے، بلکہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ جیسے صبح کی پہلی کرن میں الحمدللہ کہنا، یا مشکل کام مکمل ہونے پر سبحان اللہ کا ادا کرنا۔ یہ چھوٹے عمل ہیں جو بڑی تبدیلیاں لاتے ہیں، اور جب تم یہ عادت بنا لو تو زندگی کی ہر لڑائی آسان لگنے لگتی ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے دلوں کو چھو گئی ہوگی اور آپ کے لیے ایک نئی روشنی لائی ہوگی۔ اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی دل کو چھو لینے والے اور ایمان بڑھانے والے موضوعات ملتی رہیں۔ آئیں مل کر ذکر الہی کی روشنی پھیلائیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ تب تک اللہ کی یاد میں رہیں اور اپنی زندگی کو اس کی رحمت سے بھر لیں۔